بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ انسان کو روزی سے محروم کیوں کیا جاتا ہے۔ ایسے حضرات جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت سارے لوگ اس دور میں پریشان ہیں کہ ان کا رزق تنگ ہے اور رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اور خرچ اتنا ہو جاتا ہے کہ آمدنی بہت کم پڑ جاتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی وجہ جو عموماً دیکھنے میں آئی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک انعام دنیا میں اور 4 انعام مرنے کے بعد۔ جو دنیا میں انعام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کو روزی سے کیوں محروم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ درود شریف کا پڑھنا اور استغفار کا کرنا، یہ رزق میں برکت کے اسباب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم آج ہم آپ کو بتائیں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو رزق سے کیوں محروم کیا جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلہ کو نہیں ٹال سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی، اور آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس حدیث شریف کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اور رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو رزق بالکل نہیں ملتا، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا گزر اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ انسان کا اپنا بہت عمل دخل ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اللہ کو وہ پسند نہیں ہوتے، اور ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اور یہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حق اور سچ ہے۔ اس لیے ہم یہ اس بات پہ بالکل پورا یقین کریں گے کہ رزق میں برکت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں اور ہمارے اپنے گناہ ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں رزق سے یا روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور بسا اوقات ہمارا دھیان اور ہمارا خیال دوسری چیزوں کی طرف بھی جاتا ہے کہ کسی نے ہمیں کچھ کر دیا ہے، کچھ جادو وغیرہ یا جنات کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا انکار ہم نہیں کرتے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ہم اس کو ترجیح دیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی عملی زندگی دیکھیں گے، 24 گھنٹے والی زندگی دیکھیں گے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہمیں روزی اور رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہم سے بعض اوقات چھوٹا سا گناہ بھی ہوتا ہے تو وہ اگر آدمی اس کو مسلسل کرے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے وہ بھی۔ تو اس لیے گناہوں سے بچیں، صبح جب اٹھیں
تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور جب رات کو سونا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور پورے دن کے اعمال ذہن میں رکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے، اس میں میں نے کتنی نیکی کی ہے اور میں کتنا گناہوں سے بچا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے گناہ ہوا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر یہ نیت کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ العزیز میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو ناظرین، اس پر اگر ہم سب عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ضرور برسے گی، اور انشاءاللہ رزق کی تنگی ہم سے دور ہو جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔